اب تک کی صورتحال یہ تھی کہ لیپرڈ کسی بکری یا گائے کو مارنے کے بعد یا تو آیا ہی نہیں یا کسی نہ کسی طرح بچ گیا۔ پھر اس پر پھندے اور سائنائڈ کا زہر کا استعمال بھی ایک سے زیادہ بار کیا گیا۔ وہ ان سے بھی بچ نکلا۔ اب یہ بات طے تھی کہ اس کا انجام صرف بندوق کی گولی سے ہی کیا جا سکتا تھا۔ ایبارٹسن تو کام کے سلسلے میں واپس چلے گئے، لیکن جم کوربٹ ابھی ڈٹے ہوئے تھے۔ ایبارٹسن کے جانے کے 2 دن تک کوربٹ جنگل میں پیدل جا کر لیپرڈ کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ نہ تو آدم خور کو ڈھونڈ سکے نہ ہی اس کے پگ مارکس ملے۔ تیسرے دن پتہ چلا کہ اس لیپرڈ نے ایک مکان کے اندر گھسنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ اس مکان میں ایک بچہ بیمار تھا جو رات کے وقت کھانس رہا تھا۔ لیپرڈ اس کے کھانسنے کی آواز سن کر وہاں آیا اور دیوار توڑنے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 سال سے یہ لیپرڈ بہت بے باک ہو گیا تھا اور شکار کے لیے گھروں کے اندر جانے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ اب یہ خبر ملتے ہی کوربٹ اس کے گھر کے پاس آئے۔ پگ مارکس سے پتہ چلا کہ اس گھر کے اس نے 2-3 چکر لگائے، پھر ناکام ہو کر وہ دوسرے گاؤں میں چلا گیا۔ اس سے پہلے وہ پل کو پار کر کے دریا کے داہنی طرف والے علاقے میں چلا جاتا تھا، لیکن کیونکہ اب پلوں کو بند کر دیا گیا تھا اس لیے بائیں طرف والے لوگ زیادہ خطرے میں بھی تھے اور اس لیے وہ زیادہ محتاط بھی تھے۔ پل بند کرنے کے بعد اب تک 3 ہلاکتیں ہوئی تھیں اور وہ بائیں طرف والے علاقے میں ہی ہوئی تھیں، اس لیے وہ کتنا بھی ضروری کام ہو رات کو دروازہ نہیں کھولتے تھے اور دن میں جہاں بھی جانا ہو گروپ کی صورت میں جاتے تھے۔ جم کوربٹ پگ مارکس کا پیچھا کرتے رہے۔ یہ پگ مارکس ایک پہاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ کافی آگے جا کر پگ مارکس ملنا بند ہو گئے۔ اب کوربٹ پہاڑی کے سب سے اوپر والے حصے پر چڑھ گئے تاکہ انہیں وہاں سے سب کچھ نظر آ سکے۔ انہیں امید تھی کہ لیپرڈ اسی جگہ کسی چٹان پر دھوپ سیک رہا ہوگا۔ اوپر جا کر وہ ایک چٹان پر لیٹ گئے اور نیچے سارے علاقے کو غور سے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہیں دور سے نظر آیا کہ 2 آدمی کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے سیٹی بجائی اور اشارے سے دونوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ کوربٹ تک پہنچے تو ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک رشتہ دار کی طرف گئے تھے جو بیمار تھا، وہ اسی سے مل کر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ وہ جب اس طرف آ رہے تھے تو پہاڑ کی اس طرف سے انہیں ہرن کی کال سنائی دی۔ ہو سکتا ہے اس نے لیپرڈ کو دیکھ کر ہی کال دی ہو۔ یہ معلومات جم کوربٹ کے لیے بہت اہم تھی۔ کوربٹ نے آج رات اسی جگہ گزارنے کا فیصلہ کر لیا اور ان دونوں سے کہا کہ اگر وہ گاؤں سے ایک اچھا سا بکرا جو زیادہ بولتا ہو وہ لا کر دے دیں تو ان کو انعام ملے گا۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ جم کوربٹ وہیں ان کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک بکرا لے کر آ گئے۔ جم کوربٹ نے ان کو اس بہادری پر 5-5 روپے انعام بھی دیے اور بکرے کی قیمت بھی ادا کی۔ جم کوربٹ نے ان کو بتایا کہ وہ اس بکرے کو گائے کے راستے میں باندھ دیں گے اور خود ایک چیڑ کے درخت پر چڑھ کر بیٹھ جائیں گے۔ رات کو لیپرڈ جب اس راستے سے گاؤں کی طرف جائے گا تو اس بکرے کو مارنے کے لیے اس طرف ضرور آئے گا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ چاہے اسے بکرے کو کھانا ہو یا نہ ہو وہ مار ضرور دیتا تھا۔ جب ان دونوں نے یہ سنا تو کہنے لگے، صاحب ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور اس ملائم تنے والے درخت پر نہیں چڑھ سکتے، آپ کیسے چڑھیں گے؟ اب جم کوربٹ کہتے ہیں کہ اس وقت 2 ہی انگریز ایسے تھے جو ہر قسم کے درخت پر چڑھنے میں ماہر تھے، ایک وہ خود اور دوسرا ان کا دوست ایبارٹسن۔ وہ انگریز ہی کیا جس نے بچپن میں درختوں پر چڑھ کر چڑیوں کے انڈے نہ اٹھائے ہوں۔ اس کے بعد کوربٹ نے رائفل کو ایک ڈوری سے باندھ دیا اور درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ بعد میں ڈوری کو اوپر کھینچ کر رائفل کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور پوزیشن سنبھال لی۔ وہ دونوں لوگ بہت حیران ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ رفتہ رفتہ شام ہونے لگی اور اندھیرا بڑھنے لگا۔ یہی وہ عین وقت ہوتا ہے
جب لیپرڈ شکار کے لیے نکلتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بکرا بالکل بول ہی نہیں رہا تھا۔ کوربٹ نے سوچا شام ڈھلے گی تو یہ ڈر کے مارے بولے گا، لیکن وہ تو گھاس کھانے کے بعد سکون سے بیٹھ گیا اور پھر لیٹ کر سو گیا۔ کافی رات ہونے پر بھی لیپرڈ کے کوئی آثار نظر نہ آئے اور نہ وہ بکرا اٹھا۔ اب پلان کی کامیابی کا دار و مدار تو بکرے کے بولنے پر تھا، لیکن وہ سو رہا تھا اور جم کوربٹ کو دل ہی دل میں کافی غصہ آ رہا تھا۔ پھر انہیں ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ لیپرڈ کی آواز نکال کر اسے اس طرف بلایا جائے۔ جم کوربٹ پہلے بھی کئی بار شیروں اور تیندوؤں کی آواز نکال کر ان کا شکار کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے 3 بار لیپرڈ کی آواز نکالی، لیکن لیپرڈ کا کوئی جواب نہ آیا۔ انہوں نے آواز نکالنی جاری رکھی۔ 6 بار لیپرڈ کی آواز نکالنے کے بعد انہیں تقریباً 300 میٹر دور سے لیپرڈ کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد جب بھی کوربٹ نے لیپرڈ کی آواز نکالی، لیپرڈ نے اس کا جواب دیا۔ اس کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ رفتہ رفتہ قریب سے قریب آتا جا رہا تھا۔ جب وہ لیپرڈ تقریباً 100 میٹر کے دائرے میں آ گیا تو کوربٹ نے آواز نکالنا بند کر دی، کیونکہ اس طرح اس لیپرڈ کو کوربٹ کی پوزیشن کا پتہ چل جاتا۔ اس کے بعد دونوں ہی خاموش رہے۔ اب اندھیرے میں لیپرڈ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس جگہ ہوگا، کیونکہ وہ بالکل خاموش تھا۔ اب کوربٹ نے آہستہ سے ایک اور بار آواز نکالی۔ اس کے جواب میں لیپرڈ کی آواز آئی جو قریباً 50 سے 60 میٹر دور ہوگی۔ لیپرڈ بہت قریب آ گیا تھا۔ کوربٹ نے ٹارچ کو تیار رکھا، رائفل کو اس کی سمت میں کر لیا جہاں سے آواز آئی تھی، لیکن لیپرڈ ابھی بھی ٹارچ کی رینج سے باہر تھا۔ کوربٹ اور انتظار کرنے لگے کہ لیپرڈ اور قریب آ جائے۔ چند سیکنڈ بعد وہ ان کی پہنچ میں آ جائے گا۔ کوربٹ بالکل تیار تھے۔ انہیں پہلے ٹارچ کو جلا کر اس لیپرڈ کی پوزیشن کو دیکھنا تھا اور ساتھ ہی فائر کرنا تھا۔ ان کا ایک انگوٹھا ٹارچ پر اور انگلی رائفل کے ٹریگر پر یعنی لبلبی پر تھی۔ کوربٹ بالکل تیار تھے۔ انہوں نے اپنی سانس روک لی تھی۔ اچانک پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک اور لیپرڈ کی آواز آ گئی اور یہ آدم خور آواز نکالتا اس کی طرف چل پڑا۔ اصل میں کوربٹ کی آواز سے صرف آدم خور ہی نہیں متوجہ ہوا، بلکہ کوئی اور لیپرڈ بھی متوجہ ہو گیا تھا، اور وہ مادہ لیپرڈ تھی۔ دونوں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا گیا کہ وہ کافی دور اکٹھے نکل گئے، اور یہ موقع بھی ہاتھ سے گیا۔ کوربٹ نے نیچے دیکھا تو وہ بکرا ابھی بھی سویا ہوا تھا۔ اس کے بعد بارش اور اولے پڑنا شروع ہو گئے۔ کوربٹ نے اپنا کوٹ اپنے سر پر رکھ لیا اور جتنی تیزی سے یہ طوفان آیا تھا اتنی تیزی سے تھم گیا۔ اب کوربٹ ٹھنڈ سے کانپ رہے تھے۔ وہ نیچے اترے اور آگ جلا کر ساری رات وہاں گزاری۔ صبح کو وہ دونوں لوگ کوربٹ کے پاس آئے تو کوربٹ نے انہیں ڈانٹا کہ تم لوگ ایسا بکرا لے آئے جو بولتا ہی نہیں۔ وہ لوگ بہت شرمندہ ہوئے، حالانکہ وہ اپنی طرف سے ایسا بکرا لائے تھے جو سب سے زیادہ شور کرنے والا تھا۔ اس کے بعد وہ گھر آ گئے۔ اس کے بعد کچھ دن وہ لیپرڈ کو جنگل میں ڈھونڈتے رہے۔ اتنے دن میں اس نے کسی کو ہلاک نہیں کیا تھا، کیونکہ گاؤں والے بہت محتاط ہو گئے تھے اور کوئی موقع نہیں دیتے تھے۔ اس لیے جم کوربٹ نے سوچا کہ وہ آدم خور بہت بے چین ہوگا اور پل کو پار کرنے کی کوشش ضرور کرے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اس لیپرڈ نے پل کے قریب چوکی دار کے کتے کو ہلاک کر دیا، اور اس رات کوربٹ اس پل کی نگرانی کر رہے تھے۔ کوربٹ کو رات میں کتے کے بھونکنے کی آواز آئی۔ کچھ دیر اس کے بھونکنے کی آواز آتی رہی، پھر اچانک آواز بند ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد چوکی دار کے چلانے کی آواز آئی جیسے وہ لیپرڈ کو بھگا رہا ہو، لیکن لیپرڈ کتے کو لے کر چلا گیا۔ کوربٹ نے تمام رات ٹریگر پر انگلی رکھ کر گزار دی، لیکن وہ پل پر نہ آیا۔
صبح اس کے پگ مارکس کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ پل کے پاس آیا تھا اور پل کو پار بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں پھر وہاں سے واپس مڑ گیا۔ اب جہاں اس کے پگ مارکس جا رہے تھے اس کا پیچھا کیا تو 4-5 کلومیٹر دور تک وہ لیپرڈ گیا اور پھر پگ مارکس ملنا بند ہو گئے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنا دور چل کر کیوں آیا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہاں آ کر وہ غائب ہو گیا۔ کوربٹ کو اب وہاں سے واپس آنا پڑا۔ 2 دن بعد انہیں ایک اطلاع ملی کہ ایک جگہ پر گائے کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ان کی ساری گائیں چر رہی تھیں۔ جب واپس آئیں تو ان میں سے ایک گائے کم تھی۔ جم کوربٹ نے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور پھر گائے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ان ساتھیوں میں ان کا ایک پرانا ساتھی مادھو سنگھ بھی تھا۔ آخرکار انہوں نے گائے کو ڈھونڈ نکالا۔ گائے کو لیپرڈ نے ہی مارا تھا اور زیادہ کھایا نہیں تھا، مطلب وہ دوبارہ اسے کھانے کے لیے آئے گا۔ جم کوربٹ نے درخت کے بجائے ایک جگہ زمین پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ مادھو سنگھ نے اس کی بہت مخالفت کی کیونکہ ایسا کرنا خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا، لیکن جم کوربٹ گائے کی لاش کے پاس ایک چٹان پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے سامنے جھاڑیاں تھیں اور ان کا خیال تھا کہ لیپرڈ ان کو نہیں دیکھ پائے گا۔ چٹان پیچھے سے اونچی تھی اس لیے وہاں سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ مادھو سنگھ نے جاتے ہوئے پوچھا کہ صاحب آپ یہاں کب تک بیٹھیں گے؟ کوربٹ نے جواب دیا جب تک اس کو مار نہیں لوں گا۔ اس کے بعد مادھو سنگھ اور سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ابھی دوپہر کا وقت تھا، شام ہونے میں وقت کافی باقی تھا۔ شام کے وقت لیپرڈ کو یہاں آنا تھا، لیکن شام ہوتی گئی اور لیپرڈ ابھی تک نہ آیا۔ لیپرڈ ابھی تک کیوں نہیں آیا تھا؟ اندھیرا چھانا شروع ہو گیا۔ کوربٹ نے ابھی بھی وہ جگہ نہ چھوڑی کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس ٹارچ موجود ہے، وہ ٹارچ کی مدد سے بھی نشانہ لے سکتے ہیں۔ حالانکہ رات کے اندھیرے میں ایسا کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ وقت گزرتا گیا، تارے نکل آئے، پھر جو ہلکی ہلکی روشنی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ کوربٹ نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل چھا گئے تھے۔ انہیں بارش ہونے کا بالکل پتہ بھی نہ چلا کیونکہ شام کے وقت آسمان صاف تھا اور اچانک 10 سے 15 منٹ میں بادلوں سے گھر گیا اور بارش شروع ہوتے ہی جم کوربٹ کے دماغ کو مختلف سوچوں نے گھیر لیا۔ اب صورتحال بالکل بدل چکی تھی۔ انہیں ایک خیال یہ آیا کہ لیپرڈ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ کہیں اس لیپرڈ نے دوپہر کے وقت ہی انہیں دیکھ تو نہیں لیا تھا، اس لیے وہ اندھیرا ہونے کا انتظار کر رہا تھا کہ اندھیرا ہو اور مجھے گائے کے بجائے ایک انسانی گوشت کھانے کو مل جائے۔ ایسے خیال آتے ہی کوربٹ خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنا کوٹ اتار کر اپنی گردن کے گرد لپیٹ دیا کیونکہ لیپرڈ ہمیشہ گردن پر ہی حملہ کرتے ہیں۔ حالانکہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا تھا، اوپر سے بارش کی وجہ سے وہ لیپرڈ کے چلنے کی آواز جو ہو سکتی تھی اس کو بھی نہیں سن پاتے۔ ساری آوازیں بارش کے شور میں گم ہو گئی تھیں۔ اب جم کوربٹ لیپرڈ کے رحم و کرم پر تھے۔ اگر وہ کوربٹ کو دیکھ چکا ہے تو حملہ کرنے ضرور آئے گا اور بارش کا لحاظ نہیں کرے گا۔ اب کوربٹ کو جلد از جلد یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لیپرڈ کے رحم و کرم پر اسی جگہ چھپے رہیں یا یہاں سے باہر نکلیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لیپرڈ کو ان کی پوزیشن کا پتہ نہ ہو اور وہ باہر نکلیں تو اسے پتہ چل جائے، لیکن انہوں نے سوچا کہ اگر وہ ساری رات اسی ڈر میں یہاں بیٹھے رہے تو خوف کے مارے ان کا ویسے ہی دل بند ہو جائے گا۔ ہر آواز پر انہیں یہی لگے گا کہ لیپرڈ اب آ گیا یا کب آئے گا۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی یہاں سے جانا ہی بہتر ہے، لہٰذا وہ وہاں سے نکلے اور گاؤں کی طرف چل پڑے۔ اب ان کے لیے ٹارچ جلانا ایک مصیبت کو دعوت دینے والی بات تھی کیونکہ ٹارچ جلانے سے
لیپرڈ کو پتہ چل جاتا کہ کوئی شخص یہاں سے گزر رہا ہے، لہٰذا وہ اندھیرے میں آگے بڑھتے رہے۔ رائفل انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں لے لی کیونکہ اب رائفل کا اندھیرے میں کوئی کام نہ تھا، اور دائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا ایک نیپالی چاقو ہاتھ میں پکڑ لیا، اور رات کی تاریکی میں جنگل کے درمیان سے چاروں طرف دیکھتے گاؤں کی طرف بڑھتے رہے۔ چلتے چلتے جب وہ سڑک تک پہنچے تو انہوں نے کچھ سکون کا سانس لیا۔ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے مادھو سنگھ کو آواز لگائی۔ وہاں قریب ہی گھر سے مادھو سنگھ لالٹین لے کر باہر نکلا۔ پھر کوربٹ اس کے ساتھ کیمپ روانہ ہو گئے۔ اب جم کوربٹ لکھتے ہیں کہ زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب انہیں ڈر لگا، لیکن ایسا ڈر انہیں زندگی بھر نہیں لگا۔ اگلے دن جم کوربٹ نے اس راستے کا جائزہ لیا جس راستے سے وہ پچھلے دن آئے تھے۔ ان کا شک صحیح ثابت ہوا۔ لیپرڈ ان کا پیچھا کرتا کیمپ تک آیا تھا، لیکن کوربٹ سارے راستے بڑی احتیاط سے کسی ایسی جگہ سے نہیں گزرے جہاں سے چھپ کر حملہ کیا جا سکتا ہو، اور وہ چاروں طرف چوکنا رہ کر چل رہے تھے۔ لیپرڈ کو حملے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ جم کوربٹ لکھتے ہیں کہ اب تک انہیں صرف گاؤں والوں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن اب تیرتھ یاتریوں کی آمد شروع ہو گئی تھی، اور کیدار ناتھ اور بدری ناتھ جانے والے تیرتھ یاتریوں کو آدم خور سے بچنے کے لیے آگاہی دینا بھی ضروری تھا۔ ہر سال آدم خور ان یاتریوں کا شکار کرتا، پھر یہ یاتری جب اپنے علاقوں میں واپس جاتے تو آدم خور کے قصے سب کو سناتے، جس سے یہ آدم خور پورے ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ اخبارات کے ذریعے پوری دنیا میں مشہور ہو چکا تھا۔ ان یاتریوں سے کہا جاتا کہ شام ہونے سے پہلے ایسی جگہ قیام کریں جو 4 دیواری والی مضبوط عمارت ہو۔ اب اتنے دن میں کوربٹ کو یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ لیپرڈ 5 دن میں ایک بار بدری ناتھ والے رستے کی طرف ضرور جاتا تھا۔ جم کوربٹ اس جگہ بھی ایک درخت پر کئی راتیں گزارتے رہے۔ ایک دن انہیں اطلاع ملی کہ وہاں سے 28 کلومیٹر دور پچھلی رات اس آدم خور نے ایک یتیم بچے کو مار دیا تھا۔ جم کوربٹ نے یہ خبر دینے پر ان دونوں آدمیوں کو 10-10 روپے دیے، جس کا اعلان انہوں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ بکری کے مارنے کی خبر پر 2 روپے، گائے کے 5 روپے اور انسان کے 10 روپے، تاکہ لوگ انعام کی لالچ میں خبر کو جلد از جلد لے کر آئیں۔ اب جم کوربٹ ان میں سے ایک آدمی کے ساتھ 20 کلومیٹر کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوپہر 1 بجے یہ سفر شروع ہوا اور 5 بج گئے، لیکن گاؤں ابھی بھی دور تھا۔ شام سے پہلے انہیں گاؤں تک پہنچنا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رفتار کو تیز کر دیا۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی انہیں لوگوں کا ہجوم نظر آیا۔ اس ہجوم میں سے کچھ لوگ جم کوربٹ کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک شخص سے وہ واقف تھے۔ یہ پردھان تھا۔ پردھان نے واقعے کی تفصیل بتائی۔ یہ بچہ یتیم تھا اور ماں کا لاڈلا تھا۔ اس بچے کی 2 بہنیں بھی تھیں۔ ماں کھیت میں محنت کر کے ان کے لیے کماتی تھی۔ اس دن وہ سب پانی بھرنے کے لیے قریب کے چشمے پر گئے۔ ان کے ساتھ پڑوس کا ایک بچہ بھی تھا۔ جب وہ لوگ پانی بھر کر واپس آ رہے تھے، سب سے آگے پڑوس کا بچہ تھا، پھر وہ عورت، اور اس کے پیچھے بچے کی بہنیں، اور سب سے پیچھے وہ 11-12 سال کا بچہ ہاتھ میں پانی کا برتن اٹھائے جا رہا تھا۔ جب وہ گھر کے قریب پہنچے اور جیسے ہی ماں گھر میں داخل ہوئی، اسے پیچھے سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ وہ یہی سمجھی کہ بچے نے پانی کا برتن گرا دیا ہے، اور وہ بچے پر چلانا شروع ہو گئی کہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ لیکن اس نے پیچھے جا کر ابھی نہیں دیکھا۔ پہلے اس نے اپنے برتن گھر میں رکھے، پھر وہ واپس گئی۔ باہر جا کر دیکھا تو برتن تو وہیں گرا پڑا تھا، لیکن بچہ موجود نہیں تھا۔ وہ سمجھی کہ ڈانٹ کے ڈر سے چھپ گیا ہوگا، لیکن کافی دیر تک جب وہ نہیں آیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اب سب لوگ اسے ڈھونڈنا شروع ہو گئے۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ ایک شخص لالٹین لے کر آیا۔ اس نے دیکھا تو اس جگہ خون کے نشانات تھے۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے کہ کیا ہوا تھا۔ اب انہیں یہ بھی یاد آیا کہ وہ بچہ کسی پیلے سے جانور کو دیکھنے کے بارے میں کچھ بتا رہا تھا، جو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب اس کی ماں نے رونا پیٹنا شروع کیا اور لوگوں کو کہا کہ اس کے بچے کو لا کر دیں۔
اس گاؤں میں 3 بندوقیں تھیں۔ 3 لوگ بندوقیں لے کر خون کے نشانات کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے رہے، لیکن تھوڑی دور جا کر ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ آگے نہیں گئے۔ وہاں رک کر انہوں نے ہوا میں کچھ فائر کیے اور واپس آ گئے۔ دوسری طرف لیپرڈ، جو بچے کا گلا منہ میں دبائے وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مکان کی دیوار کے ساتھ بچے کو لے کر بیٹھا تھا اور بھیڑ کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس دوران جب اس نے فائرنگ کی آواز سنی تو بچے کی لاش کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے بعد لیپرڈ نے لاش کو اٹھانے کے لیے کئی چکر لگائے، لیکن لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر وہ ایسا نہ کر سکا۔ اگلے دن اس بچے کی لاش مل گئی اور لوگ اس کو اس کے گھر لے آئے۔ پردھان سے یہ واقعہ سنتے ہوئے جم کوربٹ اس عورت کے گھر تک پہنچ گئے تھے۔ بچے کی لاش درمیان میں تھی اور بہت ساری عورتوں کے درمیان وہ اس کی ماں بیٹھی تھی۔ وہ ان لوگوں کو کوس رہی تھی کہ اگر فوری طور پر وہ لوگ لیپرڈ کا پیچھا کرتے تو اس کا بیٹا بچ سکتا تھا، لیکن جم کوربٹ جانتے تھے کہ اس بچے کی موت اسی وقت ہو گئی ہوگی جب اس لیپرڈ نے اپنے 3 انچ لمبے دانتوں کو اس کی نرم گردن میں دھسا کر گھمایا ہوگا اور ایک ہی سیکنڈ میں گردن کی ہڈی کو توڑ دیا ہوگا اور وہیں جان اس کی نکل گئی ہوگی۔ اب جم کوربٹ کو اس لیپرڈ کا شکار کرنے کے لیے اس بچے کی لاش کی ضرورت تھی، کیونکہ وہ لیپرڈ اس کو کھانے کے لیے آئے گا، لیکن جم کوربٹ کہتے ہیں کہ یہ بات اس کی ماں سے کہنا بہت مشکل تھا کہ وہ بچے کی لاش کو ان کے حوالے کر دے۔ کوربٹ نے گاؤں کے پردھان سے کہا کہ لیپرڈ کو مارنے کے لیے اس بچے کی لاش کو اس جگہ رکھنا پڑے گا جہاں سے وہ ملی تھی۔ پردھان نے کسی طرح کر کے عورت کو منا لیا۔ اس کے بعد جم کوربٹ نے اس جگہ کا جائزہ لیا تو وہاں کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔ بیٹھنے کے لیے ایک درخت تھا جس کے پتے نہیں تھے اور چھپنا ناممکن تھا۔ کوئی اور انتظام کرنے کے لیے بھی وقت کم تھا کیونکہ شام ہونے والی تھی۔ اس لیے انہوں نے بچے کی لاش کو اسی گھر کے دروازے کے آگے رکھوا دیا جس کی دیوار کے ساتھ اس کی لاش ملی تھی۔ پھر ایک زنجیر کے ساتھ بچے کے پاؤں کو باندھ دیا تاکہ اندھیرے میں وہ لیپرڈ بچے کو کھینچے تو آواز پیدا ہو۔ پھر جم کوربٹ نے لوگوں سے کہا کہ آج رات جلدی کھانا کھا کر اپنے گھروں میں گھس جائیں اور کوئی باہر نظر نہ آئے۔ جم کوربٹ نے گھاس پھوس کا ڈھیر منگوا لیا، پھر اس کا پہلے ایک بستر بنایا اور پھر اس پر لیٹ کر باقی کی گھاس اپنے اوپر ڈال لی۔ اس طرح گھاس کے ڈھیر میں چھپ کر آدم خور کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ زمین پر بیٹھنے کا پچھلا تجربہ بہت بھیانک رہا تھا۔ حالانکہ اب بھی کوربٹ کی پوزیشن انتہائی خطرناک تھی۔ شام ڈھلنے لگی تو ساتھ ہی تیز ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئیں۔ جم کوربٹ کو ڈر لگ رہا تھا کہ وہ گھاس پھوس ان کے اوپر سے اڑ نہ جائے۔ اب جم کوربٹ کہتے ہیں کہ بجلی کڑک رہی تھی اور بجلی کی روشنی میں وہ لاش کافی بھیانک لگ رہی تھی۔ اگر بجلی ایسے ہی چمکتی رہی تو انہیں ٹارچ جلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب یہ طوفان آدھے گھنٹے بعد تھما تو پورے گاؤں میں صرف اس عورت کی آواز آ رہی تھی جو رو رو کر خدا سے اپنے بچے کو واپس مانگ رہی تھی۔ اتنے میں کوربٹ کو محسوس ہوا کہ کوئی جانور ان کے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ جم کوربٹ کو لگا کہ یہ آدم خور ہی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ جانور آگے بڑھا اور ان کے اوپر آ گیا۔ کوربٹ کو لگا کہ وہ اب ان کی گردن پر حملہ نہ کر دے، اس لیے انہوں نے فائر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر انہیں اس جانور کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ ایک بلی تھی جو بارش میں بھیگ گئی تھی۔ دراصل گاؤں والوں کے جلدی دروازے بند کرنے کی وجہ سے وہ بلی گھر سے باہر رہ گئی تھی اور بارش میں بھیگ گئی تھی۔ اب وہ گھاس میں گھس رہی تھی اور جم کوربٹ کی بغل میں آ کر لیٹ گئی۔ جم کوربٹ کافی ڈر گئے تھے۔ ابھی وہ اس ڈر سے بحال بھی نہیں ہوئے تھے کہ انہیں دیوار کے دوسری طرف سے لیپرڈ کے غرانے کی آواز سنائی دی۔ پھر یہ آوازیں 2 ہو گئیں۔ یہ آوازیں 2 تیندووں کی تھیں اور وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ اصل میں وہ آدم خور تیندوا اسی طرف آ رہا تھا جب اس علاقے کے تیندوے نے اسے دیکھ لیا اور ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔
جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ لیپرڈ اور شیر کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے۔ اس علاقے میں وہ کسی اور شکاری کو برداشت نہیں کرتے۔ اس علاقے میں یہ آدم خور پہلی بار آیا تھا۔ جب اس علاقے کے تیندوے کو اس کا علم ہوا تو وہ اسے بھگانے کے لیے آ گیا تھا۔ ایک علاقے کا تیندوا دوسرے تیندوے کے علاقے میں جائے تو یہ کھلا چیلنج ہوتا ہے۔ اس پر ان کی لڑائی ہوتی ہے اور جیتنے والا اس علاقے کا مالک بن جاتا ہے۔ یہاں بھی اس علاقے کا اصل حقدار آ گیا تھا اور ان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ آدم خور تیندوا دوسرے تیندوے کے مقابلے میں بوڑھا تھا، لیکن آوازوں سے لگ رہا تھا کہ لڑائی برابر کی ہو رہی تھی۔ 5 منٹ تک یہ آوازیں ایسی ہی آتی رہیں، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے بالکل بند ہو گئیں۔ پھر 20 منٹ کے بعد دوبارہ لڑائی شروع ہوئی، لیکن اب یہ آوازیں کافی دور سے آ رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہاں کا لیپرڈ اس آدم خور کو بھگانے میں کامیاب ہو رہا تھا اور اس پر بھاری پڑ رہا تھا۔ اس کے بعد تیسری آواز اور زیادہ دور سے آئی اور پھر بالکل بند ہو گئی۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ یہاں کے تیندوے نے اس آدم خور کو بھگا دیا تھا۔ اب ہو سکتا تھا کہ وہ آدم خور اس لیپرڈ کے دیے گئے زخموں سے ہلاک ہو جائے، لیکن اب تک تو اس آدم خور کو اس علاقے کے لیپرڈ نے گولی کے نشانے سے بچا ہی لیا تھا۔ صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ اب یہ طے تھا کہ وہ آدم خور اس طرف کا رخ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی جم کوربٹ اس جگہ لیٹے رہے۔ وہ بلی بھی ساتھ ہی سوتی رہی۔ 5 بجے کے بعد روشنی پھیلنا شروع ہوئی تو کوربٹ اٹھے، اس بچے کی لاش کو کمبل سے ڈھک کر پردھان کے گھر چلے گئے۔ پردھان آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا۔ جم کوربٹ نے اسے بتایا کہ وہ لیپرڈ اب یہاں نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا سامنا یہاں کے ایک طاقتور لیپرڈ سے ہو گیا ہے، اس لیے اب وہ ردر پریاگ واپس جا رہے ہیں۔ پردھان نے انہیں چائے کی پیشکش کی، لیکن کوربٹ نے انکار کر دیا۔ اب جم کوربٹ کہتے ہیں کہ وہ اس گاؤں کی طرف آتے ہوئے بڑے پر امید تھے، اس لیے انہیں تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن اب وہ مایوس ہو کر جا رہے تھے تو ایک ایک قدم بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ راستے میں وہ جس جس گاؤں سے گزرتے، لوگ ان کو دیکھ کر جمع ہو جاتے اور لیپرڈ کا پوچھتے، لیکن ان کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ اس پر گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں صاحب، اس لیپرڈ کا وقت ابھی نہیں آیا، جب اس کا وقت آئے گا تو آپ ہی کی گولی سے وہ ہلاک ہوگا۔ گاؤں والوں کی اس طرح کی باتوں سے جم کوربٹ کا حوصلہ پھر بڑھ جاتا۔